الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات کا سلسلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ مجھے امید یہ ہے کہ آج ہم نستعین کے بہت سارے حقیقتوں سے اور بہت ساری چیزوں سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان سے مقصد لینے کی کوشش کریں گے، مطلب لینے کی کوشش کریں گے۔ کل رات ہمارا سلسلہ چلا تھا احمد پر اور محبوب الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حبیب اللہ اور انبیاء کے ان کے مقامات اور کیفیات کے تحت ان کے نام خلیل اللہ، روح اللہ، ذبیح اللہ، اس طرح تو بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا، اور حسن کے سلسلے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ کل آخری یہاں تک پہنچے کہ آج کا سلسلہ ہم تھوڑا سا حضرت اسم مبارک احمد کے بارے میں دو تین نقطے پیش کریں گے، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر ہم نستعین پہ جائیں گے۔ احمد عجیب مبارک نام ہے جو کلمہ مقدسہ احد سے مرکب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احد نام، اس سے آپ کا احمد نام یہ مرکب ہے، احمد نام مرکب ہے احد سے۔ اور اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو اس طرح عرض کر لوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات قدیم جو حادث نہیں ہے، اس ذات قدیم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس محبوبیت کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وجود بنایا، یا اس کا محبوبیت کا جو مقام بن گیا، جو اس دن کہہ رہے تھے کہ حبیب اللہ اس کا نام ہو گیا، تو اب اس کے ساتھ جب احد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، اب احد کے ساتھ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبیت کا اور محبت کا اور عشق کا سلسلہ بنایا، جس سے اس کا ایک وجود آ گیا بیچ میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات ہے، اس کے بعد ایک تعلق ہے کہ جو محبت کے شکل میں ہوا یا اس کی کیفیت میں ہوا، محب کے، جس کا نام رکھا گیا، جس کا پہلا نقطہ ہے۔ اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ اس محبت کا بھی دائمی تعلق ہے اس ذات کے ساتھ، تو چونکہ وہ بھی احد ہو گیا اور یہ ذات بھی محبت میں احد ہے، نہ پہلے اس سے تھا نہ بعد میں اس سے آئے گا، اور نہ اس کا تمام کائنات کا وہ سب کچھ ظاہر کرنے کا بھی سبب بھی یہی احمد ہے۔ تو اب اس احد کے ساتھ جو یہ احد اور یہ احد ہو گیا، تو چونکہ یہ احد سے مرکب ہے اور حرف میم کے حلقے سے جو اللہ تعالیٰ کے عالم بیچون میں پوشیدہ اسرار میں سے ہے، اب حرف میم چونکہ محبوب کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، اور اس میم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عالم پوشیدہ میں اس کے بہت سارے مطالب ہیں۔ دو تین سبقوں میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ بنائے، الفاظ کے ساتھ نام رکھ دیا گیا ہے، لیکن ایک لفظ کا بھی اللہ کے یہاں اس کا ایک کیفیت ہے اور ایک حقیقت ہے، جس کا ہم نے الف کا بھی بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بہت سارے کمالات، الف کا ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ واحد ہے، اور اس طرح سے باقی حروف اس کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کو، اب احد ہو گیا ذات باری تعالیٰ، یہ احد ہو گیا محبوبیت میں۔ اب محبوبیت اور اس میں جب یہ دونوں کا ہو گیا احدیت کے مقام پر،
اور اگر اس کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعبیر فرماتے، اور احد احد ہے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد احد ہے، اس طرح تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم کہہ دیں کہ اب دو ہو گئے نعوذ باللہ، یا اس کا کوئی وہ آپ کسی طرح سے اس کو اس کے ذات کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو اب چونکہ احد احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حلقے میم کو جو محبوبیت کا وہ حلقہ ہے وہ انہوں نے احد کے ساتھ لگا دیا، یعنی احد اور احمد توقع۔ اب وہ کیا ہے؟ توقع بندگی، کہ یہ بندہ ہے، تو توقع بندگی کے ساتھ اس نے احد کو کے ساتھ اس سے جوڑ دیا احمد۔ جس نے بندے کو مولا سے الگ کر دیا، اس میم نے مولا کے مقام کو الگ کر دیا اور بندگی اور عبد کا مقام الگ کر دیا۔ پس بندہ وہی میم کا حلقہ اور لفظ احد اس کے تعظیم کے لیے اور اس کے اختصاص کا اظہار ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے اور وہ عالم امر کے لیے اس کا مقام ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی احمد کے ساتھ کہ عبودیت کے دو توق میم کے دو حلقوں سے عبارت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میم الف کی جگہ پہ لگا دیا، جو میم ہا میم دال محمد ہو گیا، الف وہاں سے ہٹ گیا، اور اس کا اب یہ جو دو میم اس میں آ گیا، اس دو میم کا دو حلقوں سے عبارت ہے کہ جو اسم مبارک میں مندرج ہو سکتا ہے کہ وہ دو توق ان کے دو تعین کی طرف اشارہ ہوا۔ پہلے جو تعین تھا اس کا عالم امر کے لیے تھا، تو احمد کو چونکہ اب جسم میں لانا ہے اور اس کو اس دنیا بشریت میں لانا ہے، تو دنیا بشریت کے لیے اس میں دوسرا میم لگا دیا جو محمد ہو گیا۔ اب یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجموع ہو گئے عالم امر کی بھی جو محبوبیت کا مقام تھا جس کا نہیں ہے، اور بشریت کے لیے چونکہ وہ لازم ہے کہ وہ بشریت میں آ جائے، تو اب یہ دونوں توق حلقہ میم کا جو تھا وہ اس لیے اوپر بھی آیا اور پھر دوسرے مرتبہ بھی آیا۔ ان دو تعین میں سے ایک تعین بشری ہے اور دوسرا تعین روحی اور تعین جسدی۔ اب یہ تعین جو ہے دو نشان ہو گیا کہ یہ عالم امر سے بھی ہے اور عالم خلق سے بھی ہے، اور عالم خلق عالم بشریت ہے۔ تو جب دوسرا تعین روحی اور تعین جسدی کہ اگرچہ موت آ جانے کے بعد سے سستی و نقص آ جاتا ہے، اور تعین روحی نے اور قوت حاصل کر لی ہے، جب بھی ان پر موت آ جائے گی اور بشریت چلے جائے گی تو ان کا جو دوسرا احمد والا روحانی اور وہ مقام جو اس کے پاس ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ اس کی جگہ بیٹھا تو لازماً محمد احمد اور ولایت محمدی نے ولایت احمدی میں انتقال فرمایا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے انتقال ہوا تو مقام محمدی بھی واپس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام امر کی طرف چلا گیا جو عالم امر ہے۔ صحیح ہے؟ اب جاننا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوسری افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے، بلکہ جہاں کے تمام افراد میں سے کسی فرد کے ساتھ آپ کی پیدائش اور آپ کا وجود انور مناسبت و مشابہت نہیں رکھتا۔
صحیح، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود جسم یہ جو خاک اور یہ اس دنیا کے عناصر سے وہ تھے، لیکن نور حق تعالیٰ سے پیدا ہوئے، لیکن چونکہ وہ احمد وہاں پر احد اور وہاں وہ نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محبوب کی شکل میں موجود تھے، تو ان کا یہ تخلیق اور کوئی دوسرا اس طرح سے تخلیق نہیں ہو سکتا، یا نہیں ہے اس کا وجود۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور دوسرے کو کسی کو یہ دولت نصیب نہیں ہے۔ تو وہ نور جو ہے، وہ نور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور ہے جو عالم اجسام میں پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور آخر کار مختلف رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر بصورت انسان جو بہترین صورت ہے ظہور فرمایا، اور محمد وہ احمد کے نام سے موسوم۔ وہ نورانیت مختلف پاک نسلوں اور پاک ماؤں کے رحموں سے یا اللہ تعالیٰ کے اس دائروں سے منتقل ہوتے 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 ایک بشریت کے جسم میں ہمارے پاس یہاں وہ نمودار ہے۔ اس حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی سے مراد حضور علیہ السلام کے خلق اور امر کا تعین امکانی ہے۔ جہاں ممکنات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسمانوں میں اس کا تعین فرمایا، اور ایک ہمارے لیے اس کو بشر کے طور پہ یہاں پر آپ کا تعین ہوا۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اس طرح سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت خاتم الرسول علیہ السلام کی شریعت کے مطابقت کریں گے، صحیح، اور اپنے مقام سے عروج فرما کر کے طبیعت کے طور پر، مطابقت کے طور پر، اطاعت کے طور پر حقیقت محمدی کے مقام میں پہنچیں گے۔ وہ ادھر آ کر کے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں پہنچیں گے۔ اب یہاں نقطہ سمجھنے کی ہے، اور حضور علیہ السلام کے دین کی تقویت کریں گے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اس وقت جو بہت مسائل میں ہوگا اور بہت اس میں ہوگا جس میں زیادہ تر کتابوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے، تاریخ سے یا آثار سے، کہ زیادہ تر یہود و نصارہ کے ساتھ چونکہ بہت زیادہ وہ گڑبڑ ہوگی، انہوں نے اس دین میں اور مسلمانوں میں بہت سارے مشکلات پیدا کیے، انہوں نے اس طرح سے ہر طرف سے جو گھرا ہوا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرما کر کے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بشریت کے لیے تھا اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے، صحیح۔ گزشتہ شریعتوں کا بھی یہی حال تھا کہ اولو العزم پیغمبروں کے رحلت فرما جانے سے 1000 سال کے بعد انبیاء کرام اور رسول اعظم مبعوث ہوتے تھے۔ پچھلے قوموں میں بھی ایسے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو جو دیتا تھا 1000 سال کے بعد پھر اپنی دین کو اولو العزم نبی سے اس کی مدد کرتا تھا، اس کو پھر سامنے لے آتا تھا۔ چون پیغمبروں کی شریعت کو تقویت دیتے تھے اور ان کے کلمے کو بلند کرتے تھے، اور جب پیغمبر اولو العزم کی دعوت و شریعت کا دورہ تمام ہو جاتا تھا تو دوسرا اولو العزم پیغمبر مبعوث ہو جاتا تھا اور نئے سرے سے اپنی شریعت ظاہر کرتا تھا۔ وہ آتا تھا اشر نو انسانوں کے لیے پھر شریعت ظاہر کرتا تھا، اور پھر اپنا کتاب لے آتا تھا، پھر اس چیز کو زندہ کرتا تھا۔ چونکہ حضرت خاتم الرسول علیہ السلام کی شریعت نسخ و تبدیل سے محفوظ ہے، چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اور ان کا تنسیخ اور تبدیل کرنا نہیں ہے، وہ اس سے محفوظ ہے۔ اس لیے حضور کی امت کے علماء کو انبیاء کا مرتبہ عطا فرما کر کے شریعت کی تقویت اور ملت کی تائید کا کام ان کے سپرد فرمایا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جگہ کے اوپر امت کے لیے ایسے ایسے لوگ کھڑے کر دیا علماء کے اور ان ہمارے اکابرین کے، اور جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آتے ہیں، اب پھر بعض صحابہ سے شروع ہوتے آتے ہیں قیامت تک اس کا، تاکہ ان کی ملت کی تائید کے کام ان کے سپرد فرمایا، بلکہ ایک اولو العزم پیغمبر کو حضور کا تابعدار بنا کر کے حضور کی شریعت کو ترقی بخشی ہے۔ وہ جو علماء اور جو بھی مجدد اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اور وہ ان کو پیدا کر دیا، ایک ان کے لیے انعام یہ بھی ہے کہ جب آخر زمانے میں ان طرح سے حالات ہوں گے تو ایک دوسرے نبی کو بھی بھیج کر کے ان کی اطاعت کے لیے، نہ کہ اس کو کوئی نئے دین لانے اور اس حوالے سے کہ وہ اپنا دین اور اپنا وہ لے آئے گا، بلکہ اس دین کی اطاعت کے لیے کہ جو اس نے دعا کی جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا ان کو کہ اتنے مقامات ہے اس کا، تو انہوں نے اس کے کہا کہ مجھے بھی اس سے شامل کرے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ملت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بنا کر کے حضور کی شریعت کو ترقی بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور جاننا چاہیے کہ حضرت خاتم الرسول کے رحلت کر جانے سے 1000 سال بعد حضور کی امت کے اولیاء جو ظاہر ہوں گے، یہ بھی یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد 1000 سال کے بعد جو بھی اولیاء آئیں گے، اگرچہ وہ قلیل ہوں گے مگر اکمل ہوں گے، وہ بہت پائے کے کمال کے لوگ اس امت میں ظاہر ہوں گے تاکہ اس شریعت کو تقویت پوری طور پہ ہو سکے۔ صحیح ہے؟ تو اب جب کہ کیونکہ جو نبوت جو عنصر پیدائشی سے تعلق رکھتی ہے وہ صرف حقیقت محمدی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دونوں حقیقتوں کے اعتبار سے ہے، اور اس مرتبہ میں آپ کے تربیت کرنے والے دو شان اس شان کا مبدع ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شان تھے، ایک آپ کے میم میں احمد اور ایک یہ۔ صحیح ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ کی دعوت پہلی مرتبہ کی دعوت کی نسبت زیادہ اتم ہے، چونکہ جو عالم ارواح کے لیے احمد تھے، یہ بشریت کے لیے چونکہ یہاں آنا اس کا تھا تاکہ لوگوں کو استفادہ ہو اس سے اور لوگ کو وہ مل جائے، نجات اور راہ مستقیم مل جائے، تو اس مرتبہ میں آپ کی دعوت عالم امر سے مخصوص تھی اور آپ کی تربیت روحانیوں پر منحصر تھی، اور اس مرتبہ میں آپ کی دعوت خلق و امر دونوں شامل ہے، اور آپ کی تربیت اجساد و ارواح پر مشتمل ہے۔ وہاں صرف روحوں کی تربیت تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سے نورانیت سے جو بھی ان سے ارواحوں کو دیا، جو بھی ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے روح اور جسم دونوں کا انہوں نے وہ کرنا ہے تربیت، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے، تو چونکہ روح کا بھی آپ کا کام دے رہا ہے اور آپ کو وہ بھی دے رہا ہے، کس کا؟ جو کہ جسم کا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اس جہان میں آپ کا عنصر پیدائش آپ کے بشریت پیدائش پر غالب کیا ہوا تھا، تاکہ مخلوقات کے ساتھ میں جن میں بشریت زیادہ غالب ہے وہ مناسبت جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے زیادہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس حقیقت کو بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں لایا، اور اس میں زیادہ تر اس چیزوں کو مد نظر رکھا گیا جو بشریت کو فائدہ دے سکے، اس کو زیادہ ملحوظ رکھا گیا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی وجہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے بشریت کے ظاہر کرنے کے لیے بڑی تاکید سے امر فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں پر آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اپنے بشریت کو بڑے تاکید سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم بولو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ،
میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میرے طرح وحی کی جاتی ہے۔ لفظ مثلکم کا لانا تاکید بشریت کے لیے ہے، اور وجود عنصری سے رحلت کر جانے کے بعد حضور علیہ السلام کی روحانیت کی جانب غالب ہو گئی اور بشریت کی مناسبت گم ہو گئی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو بشریت والا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو روحانیت عالم امر والا تعلق تھا آپ کے روح کے ساتھ وہ ابھی ہے، لیکن آپ کے بشریت کے ساتھ اس کا تعلق کم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور دعوت کی نورانیت میں تفاوت پیدا ہو گیا۔ اب جو دعوت وہ لایا تھا اس میں فرق آ گیا۔ جب فرق آیا، بعض اصحاب کرام نے فرمایا کہ ابھی ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے اپنی دلوں میں فرق محسوس کرتے، ہم ابھی دفن اور کفن نہیں کیا ہوا تھا، ہم نے اپنے اندر ایک کیفیت کو چینج پایا۔ ہاں، ایمان شہودی ایمان غیبی سے بدل گیا، پہلے سامنے دیکھ رہا تھا، مشاہدے میں تھا، اب غیبی ہو گیا، وہ نہیں ہے، اور وہ اس کو یقین رکھنا ہے۔ تو ظہور اور حضور علیہ السلام کے زمانے سے جب 1000 سال گزری، تو جب یہ 1000 سال گزرے گا تو روحانیت کی طرف اس طرح غالب ہوئی کہ بشریت کے تمام جانب کو اپنے رنگ میں لے لیں۔ 1000 سال کے بعد جو اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا کریں گے، وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ ان کے اتنی روحانیت ہوگی کہ پھر بشریت کو متاثر کر سکے۔ سمجھ آئی؟ تاکہ حتیٰ کہ عالم خلق میں عالم امر کا رنگ اختیار کرے، ایسی روحانیت آئے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا میں ایسا انقلاب آ جائے گی کہ سمجھیں گے کہ یہ عالم خلق نہیں ہے، بالکل عالم امر ہی ہے۔ اتنی یہ چیزوں میں وسعت، ترقی، اور اتنے ان لوگوں میں پہنچ ہو جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہم تھے کہ اس کے وجود سے وہ محسوس ہوتا تھا۔ پس ناچار حضور علیہ السلام کے عالم خلق سے جس چیز نے اپنی حقیقت کی طرف رجوع کی تھی، یعنی حقیقت محمدی، عروج کر کے حقیقت احمدی سے لاحق ہو گئی، اور حقیقت محمد حقیقت احمدی متحد ہو گئی۔ جب یہ چلا گیا ادھر اور انہوں نے حقیقت احمدی کے ساتھ الحاق کر دیا تھا، اب جو آپ کا عالم احمدی کا جو عالم اس کا ہے، عالم امر کا جو روحانیت ہے، وہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لے گی کہ وہ پھر لوگوں کے بشریت کے لیے ایسے ہو جائے گی کہ جیسا اور جانا چاہیے کہ حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کر جانے سے 1000 سال بعد حضور کی امت کے اولیاء جو ظاہر ہوں گے، اگرچہ وہ قلیل ہوں گے مگر اکمل ہوں گے، تاکہ اس کی شریعت کی تقویت پوری طور پہ کر سکے۔ حضرت مہدی جن کی تشریف آوری کی نسبت حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، فرمائی ہے 1000 سال کے بعد پیدا، اس کے بعد اس کے امید ہے کہ 1000 سال کے بعد آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی 1000 سال کے بعد نزول فرمائیں گے۔ اب ٹائمنگ کا اس کے ساتھ ہے آگے پیچھے، لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بشریت کے ساتھ پھر اس روحانیت عالم امر کے ساتھ تعلق کر لیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اس طبقے کے اولیاء کے کمالات اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کے مانند ہیں۔ صحیح، اگرچہ انبیاء علیہ السلام کے بعد فضیلت و بزرگی اصحاب کرام کے لیے ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب کی طرح ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمالات کا مظہر جو صحابہ میں تھے وہ تمام اس کا اللہ تعالیٰ ان کے مظہر بنائیں گے، لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے کہ کمال مشابہت کے باعث کہ ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے۔ اب یہ ایسے کمال کے درجات ہیں ان کے کہ آپ ایک دوسرے کو فوقیت یا نہیں دے سکتے،
وہ جو مشابہ، وہ جو کمال کا مظہر آ جاتا ہے عتق اظہار۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہ وجہ ہو۔ وہ ایک روایت پیش کرتا ہے جس میں محدثین کا، اور وہ اتنا زیادہ اس کو وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں اس مناسبت کے حوالے سے یہاں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدرا اولہم خیر ام آخرہم، یہ پتہ نہیں ہے کہ آخر امت یا اول امت کون سا خیر ہے، زیادہ خیر نہیں معلوم، ان میں سے اول زمانہ کے بہتر ہے یا آخر زمانے کے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ لا ادری، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، اس نے کہا کہ یہ نہیں پتا کہ وہ اول یا آخر۔ صحیح ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف یعنی میرے امت کا حال بارش کی طرح ہے، نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ بارش کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ، یعنی سارے امت بہتر ہے، جس طرح ساری بارش نافع اور خیر ہے۔ یہ الفاظ کی کچھ تغیر کے ساتھ بروایت عمرو بن عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ انہوں نے حوالہ جات دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ افادیت اور وہ جو اس زمانے میں ضرورت ہوگی، اس مقدار میں اور اس استطاعت اور اس کے ساتھ آئے گی، کمال اظہار ہوگا ان اولیاء میں کہ جو امت کے لیے اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ کیا اس وقت زیادہ فائدہ محسوس ہوا یا اب زیادہ محسوس ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو اور یہ نہیں فرمایا کہ لا ادری اولہم خیرن ام آخرہم، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے اول کے بہتر ہے یا آخر کے، کیونکہ فریقین میں سے ہر ایک کا حال آپ کو معلوم تھا۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، لیکن چون کمال و مشابہت کی باعث تردد کا مقام تھا، اس لیے لا یدرا، کہ یہ فرمایا کہ لا یدرا کہ معلوم نہیں ہے، وہ کمال فائدے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے زمانے کے بعد تابعین کے زمانے کو اور تابعین کے زمانے کے بعد تبع تابعین کے زمانے کو بہتر فرمایا، تو یہ دونوں قرن بھی یقیناً اس گروہ سے بہتر ہوں گے۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ان سے بہتر یا ان سے بہتر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بارش کا پانی، بارش کا کیا اول اس کا فائدہ زیادہ دیتا ہے یا جب وہ جذب ہو جاتا ہے فائدہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو مخلوق کے ساتھ ہوگا وہ بھی ایک کمال کا فائدہ ہوگا، اگر لب لباب اس کا دیکھا جائے تو ایک کمال کا خیر ہوگا اس لوگوں میں جو اس زمانے میں ہوگا۔ یہ تو دونوں قرن بھی یقیناً اس گروہ سے بہتر ہوں گے، پھر یہ طبقہ کمالات میں اصحاب کرام کے ساتھ کیسے مشابہ ہوگا؟ تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس قرن کا اس طبقے سے بہتر ہونا اس اعتبار سے ہو کہ اولیاء اللہ کا ظہور کثرت سے ہوگا اور بدعتوں اور بدکاروں اور گناہگاروں کا وجود کم ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کا دور لے آئے گا، تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ چونکہ وہ دور کا وہ برائیاں اور وہ چیزیں کم ہو جائیں گے، تو جو برکات اور فیضات کا زمانہ ایک مجموعی طور پہ ہوگا، تو وہ مثال اس کا پھیلاؤ جو میں اپنے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پھیلاؤ اس طرح ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں کہاں تک اسلام پھیلا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کے اوپر قائم کرے گا اور دین کا جھنڈا بلند کرے گا، تو اس وقت اس کا استفادہ زیادہ لوگ کر سکیں گے۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زیادہ وسعت ہوئی خلافت کو، بہت سارے ملک اس کے اندر آ گئے، تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، مقامات کے بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ مقام اس کے برابر ہے یا وہ، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے۔ اور دونوں فرقوں کے اولیاء سے بہتر ہوں، جیسے کہ حضرت مہدی، تو اس طبقے کے اولیاء اللہ میں سے بعض افراد ان دونوں قرنوں سے اولیاء سے بہتر ہوں گے، جیسے کہ حضرت مہدی۔ فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران ہم بکند آنچ مسیحا کر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کاملہ قدرت کرنا چاہتا ہے کسی کو، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کام کر رہا تھا وہ کسی سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے۔
اس کے قدرت میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے اس زمانے میں جو کام لینا چاہتا ہے اس کام کس سے لیتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ روح القدس کا فیض اگر دوبارہ مدد فرمائے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کرتے تھے، لیکن اصحاب کا زمانہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، اس کی نسبت گفتگو کرنا فضول ہے، سابقی ہے اور جنت نعیم مقرب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ان کے ایک سیر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ صحابہ کا مقام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ان کا تو ہمارا ایک پہاڑ سونا خرچ کرنا، سونے کا ایک پہاڑ خرچ کرنا اور اس کا اتنا سجو دے دینا وہ بہتر ہے۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ تو اب اس کو ہم تھوڑا سا پہلے اس کو سمجھے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی بات کی، اللہ تعالیٰ کے الوہیت کی بات کی، اللہ تعالیٰ کے رحمانیت کی ساری بات ہو گئی، اب میں سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں، مالک یوم الدین کا ذکر ہو گیا۔ اب ان تمام چیزوں کا جو سارا دنیا ہے اس کا ہر قدم پہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، ایسے ہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مالک یوم الدین کی بات، جب وہ مالک یوم الدین کا بھی ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایاک نعبد۔ اب نعبدو کے ساتھ جو ہم کر رہے تھے 2 راتیں یا 3 راتیں کہ عبادت کو کیسے خالص کیا جائے، اور اس پر مقصود زندگی، مقصود تخلیق کیا بتایا تھا قرآن نے، وہ تو آسان ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب عبادت کے لیے صراط مستقیم کی ضرورت ہے کہ آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ پہ چلیں گے، اس کی عبادت کریں گے تو صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ لیکن صراط مستقیم تو ہے، قرآن آیا صراط مستقیم کے لیے، انبیاء آئے تھے اس کے لیے۔ اب یہاں پر میں وہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جو میرے استاد، میرے مربی نے ہمیں اس حقیقتوں سے اس جگہ پہ کروایا، ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب کتنا میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ ان کی طرح آپ کو محسوس کروا لوں، یا میں احساسات والا کام سب سے پہلے تو بڑے محفلوں میں ہوتا نہیں ہے۔ باتوں میں جو کچھ انسان لے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن جس طرح میں نے کل رات بات کی کہ احساسوں والی بات ہے تو دنیا جو اس کو مکاشفات میں اور ایمان کے مشاہدے میں اور اس چیزوں میں آتا ہے وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں پر جب آ گئے کہ عبادت کرنا ہے، اور عبادت کس پہ کرنا ہے؟ صراط مستقیم پہ، ورنہ عبادت بھی ضائع ہے۔ لیکن درمیان میں جو نستعین رکھ دیا گیا ہے، وہ نستعین جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے محبت اور ان کا مدد لینا ہے۔ اور آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبیت کا فائدہ جب تک آپ خود اس کو محبوب نہیں بنائیں گے تو وہ احمد کے اور محمد کے تمام انوار اور کمالات سے، یہاں پہ نستعین سے مراد یہ ہے کہ جیسا، کیوں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ کا محبوب سے زیادہ چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ جب لفظ عشق آ گیا نا، اس کے لیے اس کے ادائیں، اس کے کام، اس کے لیے آپ سب کچھ کھول دیں گے، اس کے ہر مدد آپ کریں گے، ہر استعانت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام امداد جو انسان کو عالم امر میں چاہیے، عالم خلق میں چاہیے، جسم میں چاہیے، سونے میں چاہیے، جاگنے میں چاہیے، ہر لمحہ جو اس کو چاہیے، وہ انسان کا صراط مستقیم اور عبادت، یہ دونوں کے درمیان میں جو آپ چلیں گے آپ محبوبیت کے مقام سے۔ اگر یہ آپ نے حاصل کر دیا استعانت کو، اس مدد کو اپنی طرف متوجہ کر دیا، تو اس محبت کے بغیر آپ نہ نعبدو کو پا سکیں گے، نہ ربوبیت کو پا سکیں گے، نہ آپ وحدانیت کو اور الہیات کو پا سکیں گے، اور نہ آپ مالک یوم الدین کو پا سکیں گے۔ تو اب اس کے بعد جو آئے گا وہ صراط مستقیم آئے گا، لیکن صراط مستقیم بھی آپ نے کس طرح فرمایا کہ صراط مستقیم انعمت علیہم، اس کے لیے کیا اہدنا الصراط المستقیم،
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو نعبدو میں آپ کو تخلیق کا مقصد آ گیا آپ کے ہاتھ میں کہ مجھے خلق کیا گیا ہے عبادت کے لیے، اور مستقیم راستے پہ چلنے کے لیے۔ لیکن راستے کے مستقامت کے لیے آپ کو جو مقام ہے بندگی کا اور جو صراط مستقیم کا ہے، جو بندگی صراط مستقیم کی بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اس دونوں کے درمیان میں اگر آپ کو استعانت اور وہ امداد نہیں ملتے جس کا نام نہ انہوں نے احمد کے طور پہ لے لیا، عالم امر سے ہو جاتا، اور اس کا امر اس کا عالم خلق سے ہو جاتا، وہ رہ جاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سمجھتے کہ کوئی ہم نے یہ کام کر لیا یہ کام کر لیا تو نہیں، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اس کا حق مدد لینے کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبوب بنایا ہوا ہے تو آپ نے بھی اپنا محبوب اسی کو بنانا ہے۔ جب آپ اس کو محبوب بنائیں گے تو اس کے ہر چیز آپ کے لیے استعانت اور مدد ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کر دیا ہوا ہے۔ جب اس صراط مستقیم خود بخود اس میں آ جاتا ہے جو کہ آپ اگلے حصے میں مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے استعانت کر دیا، آپ کی مدد کر دیا، اور اس تمام کائنات کا جو سب کچھ وجود میں ہے اس کا اس مین کے تحت ہے جو محبوب ہے اور حبیب اللہ ہے۔ تو آپ کے ہر ادا، آپ کے ہر چیز جب اس کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، جو آج رات تراویح میں پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ لیکن اصل کمال کیا ہے کہ آپ کوئی چیز، ہم پہلے بھی ختم ہو گئی تھی کہ ہمارا کوئی چیز نہیں ہے بغیر رحمت کے، بغیر رحمت کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم رحمت سے اگر کوئی ہمارا کام بن گیا، ورنہ اپنے اعمال، اپنے عبادات، اپنے سب کچھ، لیکن رحمت کے محتاج ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا، یہاں نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا، وہ کیا، وہ سارے اس زمن میں آ گئے کہ رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب اس رحمت کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہونا چاہیے کہ آپ اس میں فنائیت ہو جائے۔ تو جو تصوف کے یا لوگ بات کرتے ہیں، یا اب جو ایک فنا فی الشیخ کہتا ہے، ایک اس کو فنا فی الرسول کہتا ہے، اس کو فنا فی اللہ کہتا ہے۔ اب یہاں میں اس مقامات کا آپ کو بات کر رہا ہوں۔ فنا فی اللہ وہ مقامات ہے جس کا ہم نے حمد سے شروع کیا تھا، اور وہ لیکن اس تک آنے کے لیے جب آپ آتے ہیں تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ صراط مستقیم کو، ہم صراط مستقیم پکڑیں گے، لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے۔ عالم خلق اور عالم امر میں ایک فرق یہ ہے کہ جب آپ عالم امر کی طرف آئیں گے تو آپ صراط مستقیم کی طرف سے پہلے ایک اور مقام پہ آئیں گے۔ وہ مقام یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہو۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اگلے کر، تو آپ نے صراط مستقیم کس سے پکڑنا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے۔ جب آپ نے، اب وہ آپ صحابہ سے لے کر کے ابھی تک سب پر انعام ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلمان فارسی کو ایران سے اٹھا کر کے ادھر لے جاتا ہے، اس پر انعام ہے، اس حقیقت سے اس کو آشنا کرواتا ہے اور اس کی معرفت دے دیتا ہے، اور اس کو محبوب کا محبوب بن جاتا ہے، اور وہ خود اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ جو سلسلہ کار محب اور محبوب کے درمیان ہے وہ تمام میں رحمت، فضل، کرم، آپ کی غلطیاں معاف، آپ کے سب کچھ اس میں معاف، آپ کے ہر چیز برا بھی اچھا، ہر چیز میں وہ تمام سہولیات ہے۔ وہی سب سے بڑا استعانت ہے، وہی سب سے کرم ہے، وہی سب سے رحمت ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ تو آپ نے پہلے فنا ہونا ہے جس لوگوں پر انعام ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ اب لفظ کے حوالے سے اس پہ صاحبان علم کا جب یہ جوڑ نہیں نظر آتا ہے تو کہتا ہے یہ تو کفر ہے۔ کیسے؟ فنا الشیخ کا مطلب کیا ہے؟ فنا فی الشیخ کا مطلب یہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے تو اس کو تو راستہ بھی دیا ہوگا، اس کا احساسات بھی ہوگا، وہ حرص سے بھی پاک ہوگا، وہ تکبر سے بھی پاک ہوگا، اس کا عالم امر سے ساری چیزیں، اور عالم تزکیہ نفس اور فنائے قلبی بھی ہوگا۔ تو تم پہلے تو اس کی مطابقت کرو کہ اس کے بعد جب اس نے ان راستے کو پکڑ لیا اور ان لوگوں میں فنا ہو گیا، ان کا حصہ بن گیا، تو اگلا قدم جو آئے گا
وہ محبوبیت کے مقام جو رسول کا ہے، جو محمد رسول اللہ جو کلمے میں لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں محمد رسول اللہ کا حصہ ہے جو نستعین ہے۔ جب آپ اس پر پہنچ گئے اور آپ نے اس سے محبت کر لیا تو فنا فی اللہ اور وہ بقا کے آگے آپ کو وہ چیزیں تو وہ آ گئے ادھر سے، مقامات کی تبدیلی یا جو بھی کہے یا کہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ اب میں آگے چلتا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ صراط مستقیم اور نستعین اور ایاک نعبد میں درمیان میں یہ آیا تھا۔ اب آپ جتنا سوچ سکتے ہیں رحمتوں کو، ہمارے ادراک اس سے ماضی ہے کہ عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وجود اور کیا اس کی کیفیت تھی نور کا، جب ہم اس کو اور باعث کریں گے اس میں تو پھر ہم پارٹیاں بنیں گے، فرقے بنیں گے۔ کوئی اس کے جسم کو نور کہے گا، بشریت سے نکال دے گا، کوئی اس کے عالم امر کو مخلوقیت میں لانے کی کوشش کرے گا، وہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ایک مقام والے کا آدمی کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ جو ابھی فنا فی الشیخ نہیں پہنچا ہے، اسے انعام والوں کے درجے میں نہیں پہنچا، وہ بات کرے فنا فی الرسول کے، وہ بات کرے ان الوہیت کے اور ان چیزوں کے۔ پہلے ان کمالات جو مظہر ہے، وہ آدمی جس پر انعام ہوا ہے وہ مظہر ہے، تو پھر وہ مقام صدیقیت ہے کہ جو بعد از انبیاء جو سب سے بہترین انسان حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو انہوں نے اس کام کو سنبھالا، وہی عالم خلق اور عالم امر کے درمیان لوگوں کا تعلق کا سبب بن گیا۔ تو ہر آدمی نے جو بیعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، انہوں نے اس وقت 33,000 صحابہ لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فنا فی الشیخ صادق کا راستہ پکڑتے ہیں۔ جب وہ یہ کرے گا، حالانکہ قرآن موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس اور سامنے سب کو دیکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک یہ کہہ دیتا کہ مجھے ابوبکر صدیق کی بیعت کی کیا ضرورت ہے، فنا فی الشیخ کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کو شیخ بنایا، امیر بنایا، جو بھی آپ نام دیں گے علاقائی طور پر۔ اگر ہم لوگ ابھی کبھی آپ اپنے گھر کسی فلمی آدمی کو لیا ہونا، کچھ کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو جو آپ لوگ بولتے ہیں، کوئی ایکٹر کو لیا ہونا، تو آپ کے پڑوسی بھی ادھر سے دیکھیں گے کہ جی میں بھی ایک جھلک دیکھوں، میں بھی آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ اپنے پڑوسی سے کہہ دیں کہ میں پیر کو لایا ہوں نا، تو اس کے ذہن میں بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے کہ یار اس چکروں میں نہیں پڑنا، یہ ذرا دور رہنا ہے ان چکروں سے، کیونکہ ان کو سورہ فاتحہ کے اس انعامات کا اور ان طریقہ کار کا نہیں پتہ ہے کہ ہمارا جو صراط مستقیم ہے وہ وابستہ ہے صحابہ سے، حضرت ابوبکر صدیق سے صراط مستقیم کا انتخاب ہوتا ہے، اس کو ذمہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ بسلسلہ امت کے آخر قیامت تک، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امید وہ رسالت جو ہے وہ خاتم النبیین اور خاتم الرسول ہے، اس کے بعد جتنے اس کے امت کے علماء، پھر اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں، ہر زبان میں، ہر طرح کے لوگوں کو اپنا حزب اللہ اور حزب شیاطین کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ تو چلاتا ہے، اسی زبان میں اسی چیز میں وہ پیدا کرتا ہے جس کو وہ اس آدمی کو اس کا، آپ کسی کو عالم بنانا ہے تو جب تک آپ اس کو شیخ الحدیث کا فنا فی الشیخ نہیں کریں، اس کے علم میں اس کو فنایت نہیں دیں گے، اگر آپ نے اس کو محدث کے پاس نہیں لے جائیں گے، آپ اس کے فقہ کے شیخ کے پاس نہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح سے تزکیہ اور تصفیہ کے لیے اور عبادت کو خالص کرنے کے لیے جو اگلا مقام ہے، اس کو خالص کرنے کے لیے ان طرح کے وجود کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں سے ہمارا مراد کوئی میں ہوں، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، یہ نہیں ہے، میں ایک قانون کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں آپ سے، صحیح؟ تو اب جب یہ ہو گیا تو صراط مستقیم انعمت علیہم کا شرط ہے کہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں، پہلے انعام والوں کو ڈھونڈیں گے، انعام کے بعد آپ پھر صراط مستقیم اس میں ڈھونڈیں گے کہ اس نے کیا کیا، اس کے بعد پھر آپ اس پر پہنچیں گے کہ جو یہ دنیا اور وہ دنیا، اب اس میں کیا کمالات آپ کو پہنچ جائے۔ اس میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر حاضر ہے تو وہ ہے، مجھے موت کے بعد فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، بناؤ اس کو بحث، جتنا آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن عالم امر میں احمد کا اور محمد کا یہ تار اپنے مقامات ہے۔ تب یہاں پر انہوں نے کہا فرق مقامات نہ کنی زندیقی، اگر آپ نے مقامات کا فرق نہیں کیا نا تو بات دوسری طرف چلی جاتی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں،
اب جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استعانت، مدد، رحمت، جنت، بہشت، کیونکہ وہ آپ کا محبوب اور آپ اس کے راستے پہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ قرآن، اب اس کی تفصیل قرآن مجید میں آپ ڈھونڈ لینا یہ استعانت کی، کہ کس کس رنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ جہاں بھی اس کی بات ہوتی ہے وہ عشق اور محبت اور اس میں احمد اور محمد کے ماتحت ہے، وہ اس کو استعانت کا نام دے دیا، مدد کے، یا کا نام، ہم تمہاری مدد چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دن نہیں، میں اکیلا میرے لیے نہیں آئے گا۔ جب تک اس محبوب کا وہ مقام سے جو باتیں شروع ہوئی ہے قیامت تک اور جنت و دوزخ تک، اللہ نے اپنے سارے فیصلے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اگر میں نے اپنا طریقہ نکالا، میں نے اپنا دین نکالا، میں نے اپنا نبی نکالا، میں نے اپنے آپ کو سمجھا، اس کو سمجھا، وہ سارے استعانت میں نہیں آ سکتے، اللہ کے مدد میں نہیں آ سکتے۔ آپ وہ امریکہ سے سیکھ لیں، انگلستان سے سیکھ لیں، شیطان سے سیکھ لیں، روس سے سیکھ لیں، طاقتیں آپ کے ساتھ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ راستہ ایک ہی ہے، وہ مدد کا، استعانت کا، جو آپ اس کو پہلے مانیں گے تو پھر پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر صاحب شریعت علیہ السلام کا ذکر کافی ہونے کے باوجود صحابہ کرام کا ذکر ممکن ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا طریقہ وہی طریقہ ہے۔ کیوں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جب اس نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور بنی اسرائیل 72 میں ہو گیا، تو پھر ادھر سے آپ کا یہ راستہ واضح ہو جائے گا، صراط مستقیم اور انعام کا اور اس کا نستعین کا، استعانت کا۔ تو فرمایا کہ کون ہوگا 73 فرقوں میں سے ہر فرقہ اتباع شریعت کا مدعی اور اپنی نجات پہ یقین رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ ہر ایک نے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے، یہود نے 72 فرقے بنا دیا، اور ہر ایک کا یہ تھا جو قرآن مجید میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے مشرب اور طریقے پر خوش ہے۔ مسئلہ ادھر ہے کہ جس کو جو فرقہ ہوا وہ اس پر خوش ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال ہوا کہ پھر ہمارا کون سا ہوگا طریقہ جس پر آپ کہتے ہیں کہ ایک فریقہ صحیح ہوگا، میرے امت 73 میں ہوگا اور وہ جو امت تھے وہ 72 میں تقسیم ہوئے، میرے امت 73 ہوگا۔ تو فرمایا پھر وہ کون سا راستہ ہے اس 73 میں سے کہ جو آپ کا ہے؟ آپ فرما رہے باقی سب اہل نار ہے اور ایک فریقہ صحیح ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الذین هم علی ما انا علیہ واصحابی، یعنی فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جو نجات پائے گا وہ ہے جو اس طریقے پر قائم ہے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ ٹھیک، اب اس مقام پر ہم کیا کریں گے؟ اس مقام پر صاحب شریعت علیہ السلام کا ذکر کافی ہونے کے باوجود استعانت میں ہم نے جتنا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب کچھ وہ ہے، ٹھیک ہے، محبوب ہے اور سب اس کی دائرے گھومتے ہیں، اس محبت میں اور اس عشق میں، جو کچھ ہمیں ملا ہے اس سے الگ نہیں ہو سکتا جو اس کے بغیر۔ جب ہم نے اس کے کر لیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صحابہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اس راستے پہ جو میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ٹھیک، تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، میرا طریقہ وہی ہے جو میرے صحابہ کا ہے، اور نجات کا طریقہ صرف ان کی اتباع کے طریقہ ہے سے وابستہ ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت، خدا تعالیٰ فرماتا ہے میری وہ کی، جس نے اس سے حق مانگا تو انہوں نے رسول ہی دے دیا اس کو، اس کے طریقے دے دیا، اس کے مقامات دے دیا، اس کے کمالات دے دیا، اس سے روشناس کروایا۔ اب وہ قرآن اس سے بڑا پڑا ہوا ہے، سنت اس سے بڑے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کو ہم نہیں کر سکتے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس محفل میں بات کریں۔ آپ اس پہ غور کرو، چلتے جاؤ، قرآن آپ کو کہاں کہاں رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ سورہ فاتحہ کو سمجھ جائے نا
تو قرآن مجید ایسے دریا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں اور سب سے اوپر، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ تھا، جس طرح فی لوح محفوظ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت، جیسے حقیقت احمد ادھر موجود تھا، محبوب کا موجود تھا، خانہ کعبہ کا موجود تھا، وہ تو اس کے الفاظ قرآن کے اس کے جب آپ اس حقیقتوں کو سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے تو یہ ایک ایسا قاعدہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کے جس موضوع کو بھی آپ اس پہ دیکھیں گے اس ترازو میں، تو آپ کو قرآن مجید کے پوری حقائق کھل جاتے ہیں کہ اس کا سورہ فاتحہ کے کس مقام سے اور اس سے تعلق ہے. صحیح ہے؟ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین خداوند تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف چلنا عین خدا تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی دوزخ وزخ نہیں بنایا. دوزخ اس لیے بنا کہ جو اس کے راستے سے ہٹ گیا، وہ جو اس کا عمل ہے وہ خود اس کے لیے آگ ہے، اس نے خود اپنے لیے آگ بنایا ہوا ہے. جس طرح وہ آگ نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بنایا، وہ اس انتظار میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں سزا دے کر کے مجھے کیا ملے گا تمہیں تخلیق کے بعد، لیکن جب تم ایسے کام کر لیتے ہو. اب انکار بذات خود ایک آگ ہے، غصہ بذات خود ایک تکبر بذات خود ایک آگ ہے، وہ سب کچھ، کیونکہ جو کچھ اس سورہ فاتحہ کے اس سے باہر ہو جائے گا نا حقائق سے، تو آپ کے لیے وہ خود بخود عذاب ہے، اس کی دوری آپ کے لیے عذاب ہے اس کا، کیونکہ آپ ان تمام آخری نقطے تک جو میم کو عہد کے ساتھ لگایا تھا ادھر تک سب سے تم محروم ہو گئے. تو کیا یہ کوئی کم محرومی ہے؟ اور جو اس سے متعلق ہو گئے اس کے بعد یہ حور و غلمان اور جنت اور مقامات اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے ساتھ وابستہ ہی اس میں مضمر ہے، اس میں ساتھ ہی ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہے. تو پھر جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے خلاف اور الگ کوئی چیز تصور کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حال قرآن مجید میں خبر دیتا ہے اور ان پہ حکم کفر کا لگاتا ہے. یریدون ان یفرقوا بین اللہ، یہ جو میں ادھر رکھ لیتا ہوں نا، تو یہ چونکہ میرا چشمہ پہلے سے موجود ہوتا ہے نا، تو وہ چیزیں ایسے ایسے ہو جاتی ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. بے ایمان لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرقہ ڈالے کہ یہ ایک الگ چیز ہے، میں تو اللہ کو مانتا ہوں. وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں جو نبی اور اس کے رسول وہ لائے، جو یہ فرق ڈالتے ہیں رسول اور اللہ کے درمیان، اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے اور بعض سے کفر کرتے ہیں. مطلب جو ہماری مرضی کے، جو ہمارے رسم رواج کے مطابق ہے وہ مان لیتے ہیں. فرق کرتے ہیں کہ جو رسول کا ہے وہ چھوڑ دیں اور جو اللہ نے بولا ہوا ہے وہ پیش کرو نا. تو اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرے، کوئی اور راستہ درمیان کا نہیں کرے. ایسے لوگ در حقیقت میں پکے کافر ہے حقا. پس ہماری زیر بحث مسئلے میں گزشتہ بیان سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طریقے کی پیروی سے مخالفت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا دعویٰ کرنا سراسر باطل دعویٰ ہے. جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے بغیر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. صحیح ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا دعویٰ کرنا، صحابہ کے طریقے کے پیروی سے مخالفت کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا دعویٰ کرنا سراسر مخالف طریقہ اختیار کر کے نجات کی مجال و گنجائش اور نجات کا امکان کہاں ہے. یحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. ان گمراہوں کا گمان ہے، ان کا سوچ ہے، خیال ہے کہ وہ بھی کسی صحیح شے مسلک پر ہے. سن لو بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں.
اور اس میں ذرہ بر شک نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع کا پابند صرف اہل سنت و جماعت گروہ ہے۔ تو لہٰذا نجات پانے والے بھی یہی فرقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے والے فرقے، آپ یہ سمجھ لو کہ جس نے صحابہ کرام پر کسی پر طعن اور تشنیع اور اعتراض اور نکتہ چینی شروع کر دیا، فرقے صحابہ کرام کی اتباع سے محروم ہے۔ وہ صحابہ کرام کی اتباع میں نہیں آ سکتے، وہ محروم ہے اس سے۔ جیسے شیعہ، جیسے خارجی، معتزلہ، یہ سب نو پیدا شدہ فرقے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں عیب نکالنا صحیح، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں عیب نکالنا در حقیقت پیغمبر خدا کی ذات میں عیب نکالنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ نے صحابہ میں عیب نکالا تو اس کا مطلب یہ کیا؟ اس شخص کا رسول خدا پر کوئی ایمان نہیں ہے جو صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کا منکر، کیونکہ صحابہ کرام میں خبث و خرابی کا پایا جانا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خبث و خرابی ہونے کا باعث ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے تو پھر آپ نے اس کے ذات کی طرف ہے۔ نعوذ باللہ سبحانہ وتعالی من ھذا الاعتقاد السوء، ہم ایسے برے اعتقاد سے اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لیتے۔ نیز قرآن و حدیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک پہنچے ہیں، ہمارے پاس جتنے قرآن اور شریعت کے احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں، صحابہ کرام کے نقل و روایت اور واسطے سے پہنچے ہیں۔ صحابہ کرام متعون ہوں گے تو ان کے نقل و روایت بھی متعون متصور ہوگی۔ میں نے پچھلے ایک محفل میں بھی آپ کو یہ کیا تھا کہ جب ہمیں علم، ہم جیسے سارے سادہ ہیں، تو میں نے ایک اصول آپ کو بتایا تھا۔ اس اصول کا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہم اس فرقوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کس سے محفوظ رہ سکتا ہے، تو ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ اس آدمی نے کسی صحابہ اور ہمارے جو اوپر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ اختلاف اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت امام شافعی صاحب نے ہاتھ ادھر باندھ دیا اور امام ابو حنیفہ نے ادھر باندھ دیا، لیکن اگر امام شافعی والے نے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو وہ اختلاف دوسرا ہے، اور وہ فروعات چھوٹے چیزوں میں جو ہم کرتے ہیں۔ کیونکہ مثال کے طور پہ جب ہم شخصیت کو بیچ سے نکالتے ہیں تو ان کا جو کچھ لایا ہوا ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے۔ اب ہمارا کتنا فیصدی علم جو ہے صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ حاصل کرتے تھے۔ اگر کوئی ملعون یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بیچ میں سے اس کی شخصیت کو خراب کر دیتا ہے نا، تو ہمارا وہ جو جتنا بھی دین کا وہ جو اساس اور بنیاد جو اس نے بتایا ہوا ہے، لازم بات ہے جب وہ ایسے ہو گیا تو وہ احکامات بھی ایسے ہو گئے، تو ہمارا 50% تو گر گیا۔ جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم کریں گے نعوذ باللہ ان چیز سے فارغ کر دیں گے، یا خلافت کے یا کسی چیز پر اس کو مطعون اور اس کو وہ کریں گے اپنے حساب میں، اس میں بغض، کینہ اور یہ اور لالچ ان مقام پہ لا کے کھڑا کر دیں گے، تو ان کے تمام خدمات جو ہے جس آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سارے خود بخود گر جاتے ہیں۔ تو یہ کمرے کے دیواریں ہیں، اس کے پیلر ہیں، اگر ایک پیلر کو ہم نے لے لیا، یہ دیوار گرا دیا، یہ گلر گرا دیا، تو پھر چھت تو نہیں رہا نا، وہ تو گر جائے گا۔ جب وہ بھی معیوب ہو گیا، جب وہ بھی ہو گیا، جب وہ بھی ہو گیا، جب وہ بھی ہو گیا، تو جب تک ہم کیونکہ ہمارا دین انہی کے واسطے سے، قرآن اور شریعت ہمارے پاس سے ان کے واسطوں سے پہنچا ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ جب بھی کسی نے سازش کی اس اسلام کو لڑانے کے اور الگ الگ کرنے کے، تو انہوں نے پہلے ان کے جو اس مقام پر تھے، مجدد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کہا یہ کہ وہ مذہب کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو گالی دے کر کے میں مذہب میں شامل ہو رہا ہوں؟ اس کا بنیاد پہلے گالی ہو اور اس کے بعد میں کہہ دوں کہ میں اس میں ہو رہا ہوں۔ تو پھر نیز قرآن اور حدیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک پہنچے ہیں، صحابہ کرام کے نقل و روایت اور واسطے سے پہنچے،
جب صحابہ کرام متعون ہوں گے تو ان کے نقل و روایت بھی متعون متصور ہوں گے، اور احکام شریعہ کی نقل و روایت بھی چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایک سے دو صحابہ سے مخصوص نہیں کہ اس سے ہے، ہمیں ہر صحابہ سے کچھ نہ کچھ ملا ہے، دنیا کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام عدالت، صدق اور تبلیغ دین میں برابر ہے۔ بس کسی صحابی میں تان، عیب، دین میں تان اور ترغیب و عیب تسلیم کرنے کو مستلزم، تو اس میں عیب کرنے والی چیزوں سے ہمیں پرہیز ضروری ہے، والعیاذ باللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اگر صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والے یہ لوگ یہ کہے، اگر آپ کو یہ آدمی یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام تو خود آپس میں اختلاف رکھتے تھے، اگر صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والے یہ کہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے مطابعت کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم تمام کے مطابعت تو پیروی کریں، بلکہ سب کے مطابعت ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مسائل میں صحابہ کرام آپس میں آراء مختلف اور متناقض ہے اور الگ مشرب رکھتے ہیں۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بعض کے مطابعت اس وقت سودمند ہو سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ دوسرے صحابہ کا انکار نہ ہو۔ اگر میں اس صحابہ کا مان رہا ہوں تو اس وقت تک یہ ہوگا کہ ہم کسی اور صحابہ کے تان اور اس کے وہ انکار اور اس پہ وہ عیب جوئی نہیں کریں گے۔ میں نے اس صحابہ کا لے لیا، اصحاب نجوم کا بتایا، پھر بھی اہتدیتم، تم نے جس کے پیچھے ستارے کی طرح اس کو، تم نے اندھیرے میں جس کے پیچھے بھی اقتداء کر لیا، ہدایت پا گیا وہ۔ اب ہماری ہدایت کا یہ حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے صحابہ کو اور پیشوا کو کچھ کہہ دیں۔ تو اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعظیم و توقیر کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تینوں خلفائے راشدین کی عزت اور احترام اور اسے بیعت کی، اور انہیں اپنا مقتدا اور پیشوا بننے کا اہل تصور کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بس خلفائے ثلاثہ کے انکار کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مطابعت کا دعویٰ کرنا محض افتراء ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطابعت کرتا ہوں اور تینوں صحابہ کو ان کو وہ غلط کہتا ہے، تو یہ ایک وہ فرحون اپنے مذہب پہ اپنے فرقے میں خوش ہے، بلکہ خلفائے ثلاثہ کا یہ انکار حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار ہے، اور حضرت علی کے اقوال و افعال کا صریح رد ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو وہ کیا کہتا ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات میں تقیہ کا احتمال ماننا بھی کم عقلی کی باعث ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اصل میں تقیہ کیا تھا، اپنا چھپایا ہوا تھا، اور پھر اس میں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے اور ان سے بیعت کی اور ان سے تقیہ کیا ہوا تھا۔ کم عقلی کے باعث ہے۔ عقل صحیح اس بات کو ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال معرفت و شجاعت کے باوجود 30 سال تک خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بغض اپنے سینے میں چھپائی رکھا اور اپنی ضمیر کے خلاف ظاہر کرتے رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 30 سال تک کوئی اپنے اندر شجاعت اور اشیر خدا اور اتنے ایمان اور پاکی اور جو ان کے بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روحانی اور جسمانی اور تزکیہ و تصفیہ اور سب درجات پہ اس کا یہ متقاضی ہے، یہ تقاضا ہے اس کا کہ وہ 30 سال اس کے ساتھ گزارے اور اتنا عرصہ نفاق کے ساتھ ان کے صحبت اور مجلس میں قائم رکھے، اور اس بغض کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کو ان کے صحبت میں بھی بیٹھ جائے اور ان کے وہ بھی ہو، مشیر بھی ہو۔ اہل اسلام میں سے ادنا مسلمان سے بھی ایسا نفاق متصور نہیں ہے۔ اب تو ادنا مسلمان سے ایسا تصور نہیں ہے کہ وہ 30 سال کسی کے ساتھ اس منافقت اور اس سے گزارے۔ اس فعل بدی اور شناعت کا تصور کرنا چاہیے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایسے بے بسی، ایسے فریب اور ایسے نفاق سے موصوف تھے، تو یہ ان کی طرف بہت بڑے عیب کو آپ اس کی طرف دھکیلتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے نفاق اور اتنی بے بسی اور اتنے اس کے مجبور تھے۔ اگر بالفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے، اگر محال طور پہ ہم یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعظیم و توقیر تقیہ کی تحت ازروئی نفاق کرتے تھے،
اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ 30 سالوں میں تینوں کے ساتھ نفاق کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہ کے اول سے آخر تک تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ان خلفائے ثلاثہ کے تعظیم کی اور ان کے عزت کی اور ان کو اپنا سب کچھ سمجھا اور انہیں بزرگ جانتے تھے۔ ان کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کی ذات کی طرف تو تقیہ کی نسبت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اگر اس کو آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقیہ کرتے تھے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقیہ کرتے تھے؟ ان کو نہیں بتاتے تھے حقیقت، وہ بھی چھپاتے تھے، کیونکہ حق کی تبلیغ و اشاعت میں پیغمبر پر واجب ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے لیے تقیہ جائز جاننا زندقہ اور بیدینی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقائق کو چھپاتے تھے، تو اس سے بڑا زندقہ اور وہ گمراہی اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے خدا کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ کفار کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے جو اس کے موافق ہوتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، جو اس کے موافق نہیں ہوتا اسے ظاہر نہیں کرتا۔ یہ الزام کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا تھا کہ اس کے پاس جو وحی آتا ہے۔ اب اندازہ عقلی لگا لے کہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ یہ وکیل لوگ بیٹھے ہوئے یہ زیادہ اس نقطے کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نے تو مان لیا کہ اللہ کے اس کا وحی آتی ہے، کچھ چھپا لیتا ہے اور کچھ وہ کرتا ہے، تو وحی تو مان لیا آپ نے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحی تو آپ نے مان لیا، لیکن اس کے رسول کو اتنا نعوذ باللہ سمجھا کہ وہ اپنی مرضی والی چیزوں کو چھپا لیتا، تو پھر امانت دار تو نہیں سمجھا اس کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو امانت دار تھے، جو آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچاتے تھے۔ وہ امانت دار تھے کہ جو کچھ اس پر نازل ہوتا تھا وہ ہم تک پہنچاتے تھے۔ صحیح ہے؟ چھپایا یہ امر طے شدہ ہے کہ نبی کا خطا پر قائم رہنا ناجائز اور ناممکن ہے، ورنہ اس کی شریعت میں خلل اور نقص لازم آئے گا۔ تو جب خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعظیم و توقیر کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا، تو قطعی طور پہ ثابت ہوگی کہ ان کی تعظیم و توقیر کرنا خطا سے محفوظ اور زوال سے مامون ہے۔ اب ہم پھر اصل بات کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ان کے اعتراض کے جواب کو مزید اور صاف کرتے ہیں کہ اصول میں تمام صحابہ کرام کی مطابقت ضروری ہے۔ اب ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا صراط مستقیم یہ ہے کہ اصول میں تمام صحابہ کرام کی مطابقت ضروری ہے۔ ان کا آپس میں اصول کے اندر قطعاً کوئی اختلاف نہ تھا، ان کا آپس کا اختلاف صرف فروع سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ شخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے سب کے مطابقت سے محروم ہے، اور اگر یہ کسی ایک صحابہ میں کوئی عیب نکالے وہ سب اصحاب کے مطابقت سے محروم ہے۔ انعمت علیہم میں نہیں آ سکتا ہے وہ آدمی سورہ فاتحہ کی اس جگہ پہ جس پر انعام ہے۔ بلا شبہ تمام صحابہ کرام اصول میں باہم بالکل متفق تھے، لیکن ان کا اکابر دین کی انکار کی نحوست انسان کو اختلاف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اتفاق سے دور پھینک دیتے ہیں، بلکہ قائل کا انکار اس بات کے انکار تک پہنچا دیتا ہے۔ نیز شریعت حقوق کے مبلغ تمام صحابہ کرام ہے، جیسا کہ پیچھے مذکور ہوا، کیونکہ تمام صحابہ کرام سے ہر ایک سے نقل و روایت کے ذریعے شریعت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس طرح ہر ایک سے قرآن مجید کے ایک یا زیادہ آیات جمع کیے گئے، تو صحابہ کرام کے انکار سے ان سے نقل شدہ اس آیات کا انکار ہے، لہٰذا منکر کے لیے پوری شریعت پہ عمل پیرا ہونا ناممکن ہے۔ تو نجات اور فلاح کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم لوگ کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے ایسا کرنے والے کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت پہنچے اور آخرت میں ایسے لوگ سخت عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ قرآن کے موجودہ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کیا ہوا ہے، بلکہ فی الحقیقت قرآن کے جامع صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ نے کوئی قرآن جمع کیا ہوگا بضم شیعہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کا اکابر انکار فی الحقیقت قرآن کا انکار ہے، اعوذ باللہ۔ یہ ہو گئی۔ اب آخر ہم اس پہ جاتے ہیں کہ اس ایاک نستعین کا ہو گیا، اور اب ہم چلتے ہیں میں اپنے کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا نہیں کرتا۔ مجدد فرمایا کہ میں نے اپنے کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا نہیں کرتا، میں اپنے کلام کو اس کی یاد اور اس کے ثنا اور مدح سے خوبصورت کر دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں کہتا ہوں کچھ باتیں اب اس سلسلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے حفاظت و توفیق کا طالب ہو کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی برحق رسول ہے، تمام اولاد آدم میں سردار ہے، اور قیامت کے روز سب سے زیادہ پیروکار آپ ہی کے ہوں گے۔ آپ بارگاہ عزتی میں سب پہلوؤں اور پچھلوں سے اکرم و بزرگ ہے، آپ ہی سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لائیں گے، آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی، آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازہ بہشت کھول دے گا۔ قیامت کے روز لواء حمد آپ ہی اٹھائیں گے، جھنڈا اٹھائیں گے، حضرت آدم اور ان کے سوا سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے بھی انبیاء ہیں جو جھنڈا وہ اٹھائے گا سب اس کے نیچے ہوں گے۔ آپ ہی وہ ذات ہے کہ خود آپ نے فرمایا ہم دنیا میں آمد کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں، ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے ہم سب سے پیچھے ہیں، مگر قیامت کے روز سب سے آگے ہے اور پہلے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں، میں ہی کہتا ہوں کہ میں محبوب ہوں۔ جیسا اللہ کے ذات پر دوسرا ذات نہیں ہے، محبوبیت والے صاحب کا صرف ایک میم ہے جو بندگی کو بیچ میں لے آتا ہے، ورنہ وہ بھی آتا ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی سونے والے چکر کی بجائے آج رونے والا چکر بن گیا، مجھے بھی بار بار تنگ کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں، اور میں ہی تمام انبیاء کا پیشوا ہوں، اور میں ہی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اور میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سے ان بہتر مخلوق میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہ کیے تو مجھے بہتر گروہ میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے اس میں سے بہتر قبیلے میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں پیدا کیا۔ تو میں ذات میں سب سے بہتر ہوں اور گھر کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں، اور محشر میں جب لوگ اٹھیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اور جب لوگ بارگاہ
خداوندی کی طرف چلیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کو خطبہ دوں گا، اور جب روک لیے جائیں گے تو میں ان کی شفاعت طلب کروں گا، اور جب وہ مایوس ہوں گے تو میں ان کو بشارت دوں گا۔ بزرگی اور ہر چیز کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اولاد آدم سے اکرم و اشرف ہوں۔ میرے ارد گرد میرے خدمت اور خاطرداری کے لیے 1000 خادم گھومتا ہوگا جو حسن و جمال میں پوشیدہ رکھے ہوئے انڈوں کی طرح ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں امام الانبیاء اور ان کا خطیب ہوں گا، اور میں ان کا صاحب شفاعت ہوں گا، اور کوئی فخر نہیں۔ اگر حضور نے دنیا میں جلوہ فرما نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا نہ کرتا اور نہ اپنی ربوبیت ظاہر کرتا۔ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ بس یہ بات ضروری ہے کہ ایسے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے خیر الامم ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت، تم بہترین امت ہو جو ظاہر کیے گئے ہو، اس کا نقد وقت ہے، اور آپ کے تکذیب کرنے بدترین بنی آدم ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، ان کے حال کا نشان ہے۔ دیکھیں کس صاحب قسمت کو آپ کے روشن سنت کی پیروی سے نوازتا ہے اور آپ کے پسندیدہ شریعت کے مطابقت سے سرفراز کرتے ہیں۔ یہ اب قسمت کی بات ہے۔ اصحاب کہف نے جو اس قدر درجات پائے صرف ایک نیکی کے واسطے سے پا لیا، اور ہجرت کی نیکی کی تھی جو انہوں نے نور ایمانی کے ساتھ غلبہ کفار کے وقت اختیار کیے۔ مثلا سپاہی دشمنوں اور مخالفوں کے غلبے کے وقت اگر تھوڑا سا تردد بھی کرے تو ان کا وہ قدر اور وہ لحاظ ہوتا ہے جو امن کی حالت میں اس کے کئی گنا زیادہ پر بھی نہیں ہوتا۔ نیز چونکہ سرور عالم محبوب رب العالمین ہے، تو آپ کے مطابقت کرنے والے بھی آپ کے مطابقت کے واسطے سے مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ محب جس میں بھی اپنے محبوب کی شمائل اور عادات و اخلاق پاتا ہے انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سے مخالفین کی برائی کا قیاس بھی کر لینا چاہیے۔ جب اس کو یہ مقام مل جاتا ہے محبوبیت کا تو محبوب بنا لیتا ہے، اور جو مخالف ہوتا ہے اس کا آپ خود سوچ لو۔ محمد عربی کہ آبروی ہر دو سراس، کسی کہ خاک درش نیست خاک بر سر او۔ محمد عربی جو دونوں جہاں کے آبرو ہے، جو شخص آپ کے دروازے کے خاک نہیں بنتا اس کے سر پر خاک پڑے۔ اگر ظاہری ہجرت میسر نہ آئے تو ہجرت باطنی ہی کامل طور پر رعایت کرنا چاہیے کہ تمام آپ کے طرف ہجرت کر لے، دل کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی۔ ظاہر لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے باطن ان سے الگ رہنا چاہیے، شاید ان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکال دے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہ حق ادا تو نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کمیونز جو اس میں ہوئی ہے، الفاظ کے مقصد کے کوئی کمی بیشی ہوئی، وہ اللہ میں معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔
اللهم ارزقنا شفاعة محمد مصطفى، اللهم ارزقنا دين محمد مصطفى وسنته وجميع أحكامه، اللهم احفظنا من جميع البلياء والآفات والآفات بحرمة سيد الأبرار محمد مصطفى صلوات الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلوات الله تعالى عليه وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين آمين ثم آمين.